8 آرمی چیفز کے ساتھ کام کرنے والے واحد وزیر اعظم۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 12 دسمبر 2020۔ موجودہ آئین پاکستان کے 1973 میں نفاذ کے بعد سے اب تک پاک فوج کے 10 چیفز آف آرمی اسٹاف مقرر ہو چکے ہیں۔ ان فوجی سربراہان کی سروس کے عرصے میں 10 وزرائے اعظم نے صرف ایک فوجی سربراہ کے ساتھ، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے 2 فوجی سربراہان کے ساتھ، بے نظیر بھٹو نے 3 فوجی سربراہان کے ساتھ اور نواز شریف نے 8 فوجی سربراہان کے ساتھ بطور وزیر اعظم کام کیا۔ نواز شریف کی اس کلیدی حیثیت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ نواز شریف عام انتخابات کے نتیجے میں پہلی مرتبہ 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم بنے۔ اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ انہوں نے سول حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے کویت سے عراقی فوجوں کو نکالنے کے لیے انٹرنیشنل فورس میں پاکستانی مسلح افواج کے دستوں کو بھیجنے کی مبینہ مخالفت کی۔ ان کا خیال تھا کہ عراق امریکیوں کے لیے ویتنام ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں عراقی صدر صدام حسین کے حق میں ریلیوں کے دوران جنرل بیگ کی تعریف میں نمایاں پوسٹر اور بینر وزیر اعظم نواز شریف کے لیے فکر مندی کا باعث بھی بنے۔ کچھ عرصے بعد جنرل بیگ مدت ملازمت میں توسیع نہ ملنے پر ریٹائر ہو گئے۔ جنرل بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگست 1991 میں صدر غلام اسحاق خان نے پاک فوج کے سینئر موسٹ افسر جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف کنفرم کیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق جنرل جنجوعہ کو سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل رحیم الدین خان نے ریکمینڈ کیا تھا۔ مبینہ طور پر وزیر اعظم نواز شریف جنرل جنجوعہ کو ایک ضدی جنرل سمجھتے تھے جو سویلین سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم کو مناسب احترام نہیں دیتے تھے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی اچانک وفات کے بعد جنوری 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے 6 نمبر پر موجود جنرل عبدالوحید کاکڑ کو 5 سینئر جنرلوں پر سپرسیڈ کر کے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ صدر کا خود ہی چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کرنا اور خود ہی نامزدگی کو منظور کرنا وزیر اعظم نواز شریف کے نزدیک صدر کے اختیارات سے تجاوز تھا۔ رفتہ رفتہ وزیر اعظم نواز شریف کے صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات سنگین ہوتے گئے۔ صدر کی طرف سے حکومت کی برخاستگی اور سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کی بحالی کے باوجود بھی وزیر اعظم اور صدر کے درمیان معاملات ٹھیک نہ ہوئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کاکڑ نے ملک کو مزید کسی بحرانی صورتحال سے بچانے کے لیے صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں سے استعفے لے لیے۔ نواز شریف عام انتخابات کے نتیجے میں دوسری مرتبہ فروری 1997 میں وزیر اعظم بنے۔ اس دوران جنرل کاکڑ کے بعد جنرل جہانگیر کرامت چیف آف آرمی اسٹاف بن چکے تھے۔ جنرل کرامت سول ملٹری ریلیشنز میں عدم توازن محسوس کرتے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے تجویز دی کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی جائے جس کے ممبران میں ملٹری اور ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہوں۔ نواز شریف نے اس تجویز کو سول بالادستی سے متصادم خیال کیا۔ اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اصلاحات پر وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل کرامت میں اختلافات پیدا ہوئے۔ بعد ازاں جنرل کرامت مستعفی ہو گئے۔ جنرل کرامت کے استعفے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے اکتوبر 1998 میں جنرل پرویز مشرف کو پاک فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا۔ نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان 1 سال کے اندر ہی شدید مسائل نے جنم لیا، جن میں سے ایک نمایاں کارگل ایشو تھا۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل مشرف نے اکتوبر 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ نواز شریف عام انتخابات کے نتیجے میں تیسری مرتبہ جون 2013 میں وزیر اعظم بنے۔ اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور ان کی مدت ملازمت کے اختتام میں صرف چند ماہ باقی تھے۔ اس دوران جنرل کیانی کا نام چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا، لیکن انہوں نے اس پیشکش کو قبول کرنے کی بجائے وقت پر ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی۔ جنرل کیانی کی ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے نومبر 2013 میں جنرل راحیل شریف کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کے تعلقات کو بمپی روڈ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان راحیل شریف دی آرمی چیف ہو رولڈ وداؤٹ اے کو تھا۔ اسی دوران ڈان لیکس کا اسکینڈل بھی سامنے آیا۔ جنرل راحیل کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے مختلف خبروں کے بعد جنرل راحیل مقررہ تاریخ پر ہی ریٹائر ہو گئے۔ ان کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے نومبر 2016 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا۔ اس کے تقریباً 8 ماہ بعد جولائی 2017 میں سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کیس میں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا۔ مندرجہ بالا ہسٹری شیٹ کو دیکھیں تو دلچسپ ڈیٹا سامنے آتا ہے۔
پہلا پوائنٹ یہ کہ نواز شریف پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جنرل بیگ سے لے کر جنرل باجوہ تک کم یا زیادہ دورانیے کے لیے 8 چیفز آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بطور وزیر اعظم کام کیا۔ اس طرح وہ 1947 سے لے کر اب تک سب سے زیادہ فوجی سربراہان کے ساتھ کام کرنے والے واحد سربراہ حکومت بھی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ ان 8 چیفز آف آرمی اسٹاف میں سے 3 آرمی چیفز یعنی جنرل بیگ، جنرل کرامت اور جنرل کیانی کی سروس کے دوران نواز شریف ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2 آرمی چیفز یعنی جنرل جنجوعہ اور جنرل کاکڑ کی صدر غلام اسحاق خان نے خود ہی منظوری دی، حالانکہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور 3 آرمی چیفز یعنی جنرل مشرف، جنرل راحیل اور جنرل باجوہ کو خود وزیر اعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا۔ تاہم ان سب آرمی چیفز میں صرف جنرل راحیل شریف نے ہی اس عہدے پر اپنی 3 سالہ مدت نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران مکمل کی۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم ملک کے 8 آرمی چیفز میں سے کسی کے ساتھ بھی مکمل کمفرٹیبل ورکنگ ریلیشنز میں نہیں رہے۔ کچھ لوگ اسے نواز شریف کی متصادم پالیسیوں کا ایکشن قرار دیتے ہیں، جبکہ نواز شریف اسے سول سپریمیسی کی کوششیں کہتے ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔